دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کوئی 17 سال پہلے 2001 میں لیے چلیں گے جب پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف امریکی وزیر خارجہ کی ایک ٹیلی فون کال پر امریکی اتحادی بن گئے تھے اور ان کو لاجسٹک سپورٹ مہیا کی تھی۔ پرویز مشرف کے اس فیصلے پر ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، لیکن ایک بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کو 2001 میں افغانستان کی جنگ میں دھکیلا تھا۔ آج 17 سال گزرنے کے باوجود بھی امریکہ افغانستان سے نہیں نکل پا رہا۔ اس ویڈیو میں ہم اسی بات کا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، پرویز مشرف غالباً پاکستان کی تاریخ کا واحد 4 سٹار جنرل ہے جس نے اب تک لڑی جانے والی تمام جنگوں میں شمولیت کی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ 1965 کی جنگ میں پرویز مشرف سیالکوٹ اور لاہور کے محاذوں پر اگلے مورچے پر لڑا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ اپنے کیمپ میں اکیلا رہ گیا تھا۔ دشمن کی توپوں کے گولے اور فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی، لیکن مشرف نے اپنا کیمپ نہ چھوڑا اور مقابلہ کرتا رہا تاکہ بھارتی فوجوں کو یہ نہ لگے کہ اس محاذ پر پاکستانی فوج نہیں رہی، ورنہ شاید 1965 کی جنگ کا نتیجہ ہمارے لیے کافی پریشان کن ہوتا۔ اس وقت مشرف کو گولیاں بھی لگیں اور توپ کے گولوں سے ہونے والی تباہی کی وجہ سے وہ زخمی بھی ہوا۔ پرویز مشرف کو اس کی اس بہادری پر تمغہ امتیاز بھی ملا اور اس کے کمانڈنگ افیسر کی سفارش پر اسے اسپیشل فورس اسکول میں بھیجا گیا، جہاں سے وہ SSG یعنی اسپیشل سروسز گروپ میں کمانڈو ٹریننگ حاصل کر کے نکلا۔ پرویز مشرف نے 1971 کی جنگ میں بھی پلاننگ کی حد تک حصہ لیا، لیکن اس کی ڈھاکہ روانگی سے چند گھنٹے پہلے معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ دوستو، جب 2001 میں امریکہ کی طرف سے افغان جنگ شروع کرنے کا اعلان ہوا جس کے لیے انہیں پاکستان کی امداد کی ضرورت تھی، امریکی وزیر خارجہ نے مشرف کو کال ملائی اور جنگ میں مدد کرنے کی درخواست کی، جو کہ مشرف نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قبول کر لی۔ کہتے ہیں کہ مشرف کی فوری آمادگی سے امریکی وزیر خارجہ اتنا حیران اور خوش ہوا کہ اس نے صدر بش کو آدھی رات کے وقت سوتے ہوئے جگا کر یہ خوشی کی خبر سنائی۔ دوسری طرف پاکستان میں اس وقت نواز شریف کے تنخواہ دار کالم نویس بشمول عرفان صدیقی اور چند دوسرے لفافہ صحافیوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ انہوں نے مشرف کو ایک کال پر لیٹ جانے والا بزدل کمانڈو جیسے تحقیر آمیز الفاظ سے یاد کرنا شروع کر دیا۔ اب آ جائیں 2001 میں امریکی وزیر خارجہ کولن پاول کی مشرف کو کی گئی کال کے اصل احوال پر۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں لکھا ہے کہ جب کولن پاول نے مشرف کو کال کر کے افغان وار میں شمولیت کا کہا تو اس وقت مشرف ایک ہاتھ میں سگار تھامے اور سامنے کافی کا کپ رکھ کر بیٹھے تھے۔ اس کی ٹیبل پر اسٹریٹجی آن وارفیئرز کی کتابیں رکھی تھیں اور دماغ میں مستقبل کا نقشہ ترتیب پا رہا تھا۔ کولن پاول کو آپ ایک کیریئر ڈپلومیٹ سمجھ لیں، باوجود اس کے کہ وہ ملٹری امور میں بھی اچھی خاصی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، لیکن وہ مشرف کی اس فوراً ہاں کا بیک گراؤنڈ نہ سمجھ سکا اور افغان وار شروع کر دی۔ اگر آپ افغان جنگ کے اسرار و رموز پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ کو افغانستان میں گھیر کر لانے والا پرویز مشرف ہی تھا۔ طبیعت کے اعتبار سے مشرف ایک مہم جو انسان ہے، اس کے ذہن میں گوریلا وار کا پورا نقشہ ترتیب پا چکا تھا اور اسے لگا کہ وہ افغانستان کو امریکہ کے گلے کی ہڈی بنا کر رکھ سکتا ہے۔ قدرت ایسے مواقع صدیوں بعد دیتی ہے، چنانچہ مشرف نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنا داؤ کھیل دیا۔ آج افغان وار شروع ہوئے 17 برس ہو چکے ہیں۔ امریکہ سرکاری طور پر اس جنگ میں $900 بلین جھونک چکا ہے، جبکہ اگر تمام اخراجات شامل کیے جائیں تو یہ تخمینہ ہولناک طور پر 3 سے 5 ٹریلین ڈالرز تک جا پہنچتا ہے۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں اس کے علاوہ ہیں۔ پرویز مشرف کی حکمت عملی کی وجہ سے طالبان جس طرح امریکی ریڈار سے غائب ہوئے اور منظم ہونا شروع ہوئے، اس سے امریکہ بوکھلا کر رہ گیا۔ امریکہ کے پاس وسائل موجود تھے، لیکن ذہانت دوستو کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ مشرف نے امریکہ کو اپنی ذہانت سے افغانستان میں پھنسا دیا اور اب وہ جو مرضی کر لے، یہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اگر آج ٹرمپ پاکستان کے خلاف کارروائی کی دھمکی دیتا ہے تو یاد رکھیں یہ سوائے دھمکی کے اور کچھ نہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ پاکستان کی اہمیت کا اعتراف بھی کرے گا اور اپنی تقریر سے پیدا ہونے والے تاثر کی نفی کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔
امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔